کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ جب ایک اجتماعی پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا الیکشن، یا اس کی کیمپین، یا اس کی تقریریں، اس کے جلسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس جو کچھ سنا ہے ابھی، تو جو ہماری اخلاقی روایات ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور جن لوگوں کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں یا جن لوگوں کے ہم وارث ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی گفتگو کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو اس مقام کے اوپر کرنی چاہیے. شاید یہ جتنی بھی گفتگو ہے یہ کسی کو بھی آپ سنوائیں، کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنے کے قابل نہیں ہوگا کہ یہ ساری باتیں جو یہاں پہ کی گئی ہیں، یہ کیچڑ جو اچھالا گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر. دیکھیں، ہمیں اپنے پرسنل انٹرسٹ کو یا جو ہماری یہاں پاکستان کے اندر کی پالیٹکس ہے اس کو اور جو ہمارا قومی مفاد ہے اس سے ہمیں ان چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے. تو میری سمجھ میں تو جو ہے یہ زبان ایک دوسرے کے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اپنے جو قومی مفاد ہے اس کا پہلے تحفظ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور جو ذاتیات کے اوپر جو عملے ہیں یہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. میری ذاتی رائے ہے. اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے کم از کم ذاتی حیثیت میں تو اس کو کنڈیم کیا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک جلسے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں علی امین گنڈا پور صاحب نے انہوں نے خود اشارہ بھی کیا کہ میرا وزیر اعظم یہاں پر موجود ہے اور میں اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو میں نے اس میں آپ کو سنائی، جو مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذات کے اوپر، میری تو جو 20-21 سال کی پالیٹکس ہے، میں نے کبھی اسٹیج کے اوپر اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کا نام بھی نہیں لیا. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کی ذات کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہاں، جو معاملات ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو کرپشن کی بات ہے تو وہ آپ ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ جو کسی کی ذات یعنی اس کو ہدف تنقید بنانا یا اس کے بارے میں بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا. میں نے تو کبھی نہیں کی ہے، اور زندگی کے اصول ہیں میری زندگی کے، تو میں اپنے اصولوں سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لیکن کموکا صاحب ایک اور بھی لگے ہاتھوں ایک سوال کا بھی جواب دیں کہ یہ تاثر کیوں آپ کی پارٹی کے بارے میں بن رہا ہے یا بنا دیا گیا ہے وٹ ایور، لیکن یہ تاثر ہے آپ کی پارٹی میں کہ عمران خان صاحب پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو صحیح لٹا کے جوتے ماریں، برا بھلا کہیں، چور ڈاکو کہیں، سخت سے سخت لفظ استعمال کریں. خان صاحب اس کو پسند کرتے ہیں، یہ تاثر کیوں بن گیا ہے ایسا؟ دیکھیے امیر عباس، ہم نے کل کو الیکشن میں اگر جج ہونا ہے تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جج ہونا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہم نے جج نہیں ہونا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب اب آپ کہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. تو عمران صاحب کے بارے میں یہ جو آپ پرسیپشن کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. باقی جب آپ ایک پولیٹیکل تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو جذبات کے اندر، اب مریم صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں، یا مناب سعید جو بات کر رہے ہیں، تو میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس لیول تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. تو صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کم از کم ڈیفینڈ تو نہیں کر رہے نا اس کو، کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس عمل کو. ملک صاحب، سر یہ جو ہم معاشرے میں بڑھتے ہوئے رویے دیکھ رہے ہیں جس میں یہ اسلام آباد میں عثمان مرزا کا ایک انتہائی گھناؤنا اور بد کردار چہرہ ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح سے یہاں اسلام آباد میں خاتون کو جس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، لندن میں عابد شیر علی صاحب کے ساتھ اور سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ یہ جو رویے ہیں معاشرتی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہمارے سیاستدانوں، حکمرانوں، اس سطح پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف عدم برداشت جو ٹرکل ڈاؤن اب آپ کو گھر، بیٹھک، چوک، چوراہے، گلی محلے میں نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا.
مجھے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے اگر آپ 1 منٹ دیں، میں صرف اپنے بڑے بھائی کموکا صاحب کی جو آپ کے پاس آج پینل پہ موجود ہیں ان کے اعلیٰ ظرف کی تعریف کرتا جاؤں. یقیناً پی ٹی آئی میں ایسے لوگ کم ہیں جو اپنی کرٹیسزم کا فوکس جو ہے پالیسیز کے اوپر رکھتے ہیں اور ذاتیات کے اوپر نہیں آ جاتے. تو اور آپ نے جن صاحب کی طرف اشارہ کیا، علی امین گندہ پور صاحب، انہوں نے کس قسم کی غلیظ گفتگو کی، میرے خیال سے وہ تو کیمرے کی اسکرینوں کے اوپر آلریڈی نقش ہو چکی ہوئی ہے. مگر آپ سے جو میں گزارش کروں گا، آپ نے وزیر اعظم صاحب کا جو کردار تھا اس ساری کی ساری کہانی کے اندر، اس کی آپ نے ابریجڈ ورژن پیش کی تھی. کائنڈلی اگر آپ اس کی پوری سٹوری بتاتے نا تو آپ کو اپنے سوال کا بھی جواب اس کے اندر مل جاتا کہ کس طرح سے ہماری جو آج کی قیادت ہے وہ اس صورتحال سے بری الذمہ نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ علی امین گندہ پور صاحب جب کشمیر کے اندر آئے تھے نا تو سب سے پہلے ان کی آپ المشہور وہ تقریر یاد کریں جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ جو انسان پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا میں اس کے حلقے کے اندر 1 کروڑ روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ، جس کو وزیر اعظم صاحب سیاسی رشوت کہتے تھے، وہ دوں گا. اس کے بعد وہ لفافے جس کے اندر پیسے تھے ووٹروں کو بانٹتے ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھا. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جو اس وقت تک سویا ہوا تھا جب وہ حرکت کے اندر آیا اور انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر بدر کریں ان صاحب کو جو یہاں پہ گندگی اور یہاں پہ غلیظ گفتگو اور نفرت پھیلا رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب ان کو اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اگلے دن جلسہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے کے آگے؟ اس کے بعد جب وہ یہ پھول جھاڑ رہے تھے اپنے منہ سے تو وزیر اعظم صاحب کیا سٹیج پہ کھڑے مسکرا نہیں رہے تھے؟ کیا تالیاں نہیں بجا رہے تھے؟ تو اگر ہماری نیشنل لیڈرشپ جو ہے، اگر ہمارے پارٹیز کی جو قیادت ہے، اگر اس طرح سے ہم ریوارڈ کریں گے رویوں کو، اس قسم کے بیہیویئر کو، تو مجھے بتائیں کیوں اور لوگ بھی اس طرف نہیں جائیں گے؟ آپ مجھے بتا دیں مراد سعید صاحب کو جب وزیر بنایا گیا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا وہ منسٹر آف اسٹیٹ نہیں تھے؟ ان کو کون سی کارکردگی کے بنا کے اوپر فیڈرل منسٹر بنایا گیا؟ آپ مجھے بتا دیں حماد اظہر صاحب بھی اسی طرح منسٹر آف اسٹیٹ تھے. جب بجٹ پڑھتے ہوئے انہوں نے شیخ روہیل اصغر صاحب جو ان کے والد کی عمر کے ہیں ان کی جب تذلیل کی تو عمران خان صاحب نے شام کو ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا. اس کے علاوہ میں آپ کو کتنی مثالیں اور دوں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس ایشو سے کنارہ کشی اختیار کر سکتی ہے تو بالکل غلط ہے. اور جہاں تک ہماری قیادت کی جو کرٹیسزم کی بات ہے، اگر آپ کہیں گے میں اس کے اوپر بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ جی ہم کشمیر کی کاز کو آج کے حکمرانوں نے کس طرح سے نقصان پہنچایا ہے اور ہماری کیا سوچ ہے، اس کے پیچھے کیا بنیادی جو فیکٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. چلے پھر میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں ذاتیات سے آگے آنا پڑے گا ورنہ یہ افسوسناک صورتحال اسی طرح آگے چلتی رہے گی. ملک صاحب، میں آپ کی فیملی چونکہ پرانے لاہور کی فیملی ہے، بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، آپ کے والد، آپ کے چچا اور تمام لوگ بہت نوٹیبل لوگ ہیں. میں چاہوں گا کہ پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے کنڈیم کرتے ہیں. ذرا عمران خان صاحب نے کچھ فرمایا، نواز شریف صاحب کی ایک تصویر سامنے آئی تھی کہ وہ پولو میچ دیکھ رہے تھے لندن میں، اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا، پھر اس کا جواب کیا دیا مریم بی بی نے، وہ دکھاتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی تنقید ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جو کچھ یہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا وہ ضرور انہوں نے مریم صاحبہ کے بیٹے کی بات کی لیکن وہ فائنینشل اینگل سے بات کی، ذاتی حیثیت پہ اٹیک نہیں کیا پرائم منسٹر نے، فائنینشل اینگل تھا. اب مریم صاحبہ نے جو اس کا جواب دیا وہ دکھائیں. رائٹ. اب ملک صاحب، جو عمران خان صاحب نے کہا اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ فائنینشل اینگل تھا کہ جی آپ نے لوٹا ہوا پیسہ ہے، آپ اس کے ذریعے سے وہاں پہ پولو کھیل رہے ہیں اور بڑی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. مریم صاحبہ نے جو کہا وہ نسل اور ذاتیات کی بات تھی، یہ مناسب تو نہیں تھا. امیر 2-3 باتیں میں اس کے اوپر بالکل آپ کو آپ کے سوال کا بھی جواب دے دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اتنا چھوٹا ظرف کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جب ہم نے خود اجازت دی ہو کسی بندے کو کہ باہر جا کے اپنا علاج کر لے. پہلی بات یاد رکھیے گا، میاں نواز شریف صاحب جیل توڑ کے نہیں گئے تھے. ان کے آج بھی وزیر جنہوں نے وہ رپورٹیں سائن کی تھی فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی موجود ہیں. اگر سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے سسٹم کو چیٹ کیا ہے، پہلے ان کو سزا دیں، اس کے بعد آ کے ہم سے بات کریں. اور
جہاں تک یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ کرپشن انوالوڈ ہے اس پیسے کے پیچھے کہ وہ وہاں پہ پولو کھیل رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ عدالتوں کے اندر یہاں پہ تو جوڈیشری آزاد ہے نا، تو وہاں پہ جا کے سزائیں دلوائیں اور اس کے بعد ان کی اپیلوں کو خارج کروائیں اور اس کے بعد لوگوں کو بند کریں، یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے سرکس لگانا بند کریں۔ اب جو مریم صاحبہ نے جواب دیا، دیکھیں ذاتی طور پہ میں کسی کے دین کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں، پر آپ جب جلسوں کے اندر جب آپ 3-3 4-4 سال سے لوگوں کے اوپر چور اور پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات لگائیں گے، لوگوں کی اولاد جو سیاست کے اندر بھی انوالوڈ نہیں ہے ان کو گھسیٹ کے سیاست کے اندر صرف اپنی منہ اوپر کرنے کے لیے لے کے آئیں گے، تو لوگ اس کے اوپر ڈیفرنٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں اور کرتے آپ کو نظر آئے ہیں یہاں پہ۔ پر بہتر ہوتا کہ ہم یہاں پہ اس لیول کے اوپر نہ گرتے جس کے اوپر عمران خان صاحب گرے تھے، اور ہم اس بات کو ذاتیات کے اندر لے کے نہ جاتے۔ یہاں تک میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ یہی بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو چور کہا، مریم بی بی نے آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب کو چور کہا۔ آپ چور کو چور کہہ دیں، ڈاکو کو ڈاکو کہہ دیں، لیکن یہی تو وہ برداشت کا امتحان ہے آپ لوگوں کا نا کہ آپ بھائی یہ بھی طریقہ کار غلط ہے، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے کہ ہم الزامات کی سیاست کریں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو یہاں پہ اداروں کو مضبوط کریں تاکہ وہاں پہ سزائیں ہوں۔ اداروں کے ساتھ یہ نہ کریں کہ اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈال کے ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کریں۔ گزارش یہ ہمیں دین کو سیاست کے اندر نہیں لے کے آنا چاہیے اور کسی کے ریلیجن کو کویسچن نہیں کرنا چاہیے، یہ میری ذاتی اوپینین ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سینیٹر صاحبہ، یہ جو کچھ ہوا ہے ان 3 ہفتوں میں کشمیر کے الیکشن میں، یہ تو صرف کشمیر کا الیکشن تھا۔ جو یہاں گرمائش ہمیں یہاں اسلام آباد تک محسوس ہوئی ہے، گالم گلوچ کی، مذہب کی سیاست کی، ایک دوسرے کی اولادوں کی سیاست کی، جو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا، جو کچھ بلاول صاحب نے سلیکٹڈ عمران خان صاحب کو کہا، یہ 2023 کا جو جنرل الیکشن ہوگا پورے پاکستان کا، اس میں کیا خوفناک منظر ہوگا پھر؟ شکریہ امیر صاحب۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ بڑا ہی اہم الیکشن ہے، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اب کیمپین کے دوران آ کر وہ صرف اور صرف یا تو الزامات کی بات کرتے ہیں یا ارگنگ کر رہے ہیں کھلے عام، اور ابیوزو لینگویج بڑی خطرناک خوفناک۔ الیکشن کمیشن نے جن چیزوں کے لیے منع کیا ہوا ہے، ہر رول انہوں نے وائلیٹ کیا ہوا ہے، اس کی پاسداری کوئی نہیں کی۔ وہی فیڈرل منسٹر امین گنڈا پور صاحب جو فتوے بانٹ رہا تھا، جس کو کشمیر کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اور بڑے ہی بھدے قسم کے الزامات، وہ بھی یعنی سر رہے نہ پیرے اور جھوٹے، جو پاکستان کے محسن لوگ اس حوالے سے، جیسے شہید عام ذوالفقار علی بھٹو۔ لیکن اس پر بھی اب کیا ہمیں بات کروں جب دنیا کو پتا ہے کہ وہ اس بندے کی، گنڈا پور کی کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ یہاں کھلے عام جو ہے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں اور بلا سود قرض کے جو اعلانات کرتے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی کی صورتحال یہ ہے کہ اتنا دباؤ، اتنا پریشر کہ ووٹر تو ووٹر، لیکن امیدوار تک جو ہے وائلنس کا شکار بن رہے۔ اس کی اہم ترین اور تازہ ترین مثال جو ہے ہماری امیدوار شوکت میر صاحب ہیں، جن پر ان کے لوگوں نے حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا۔ اب بات یہ ہے کہ آزاد، پھر دوسری ریفرینڈم کی بات، متنازع، کنٹروورشل، میں خطا کلامی کی معذرت، وہ ریفرینڈم باقاعدہ ایک اس پہ تو میں سوال کروں گا آگے چل کے کہ پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی، یہ ارگنگ کے حوالے سے جب بات ہم کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جب متنازع ایسپیکٹس کی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کتنے بھی سروے یہ اناؤنس کروا دیں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ الیکشن ان کے لیے مشکل ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کہا کہ 3 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لٹرلی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہم نے کیا، اور لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور لیول پلینگ فیلڈ اگر ہوتی تو ہم جو ہے بہت حوالوں سے ابھی الیکشن سے پہلے الیکشن کا پتہ چل جاتا، لیکن یہ آپ کو پتا ہے یہ یوز ٹو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے الیکشن کے دن، یعنی پری پول ریگنگ تو کرتے ہیں، پوسٹ پول ریگنگ کے لیے وہ وقت جتنا اور کتنا بڑھاتے ہیں، کس طرح بڑھاتے ہیں، وہ گلگت بلتستان اور دوسرے الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا۔